إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بے حد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا اصل موضوع جس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا وہ سورۃ الکہف ہی ہے، لیکن آج میں نے اپنے موضوع کو تبدیل کر کے توبہ کے موضوع پہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور پہ اس موضوع کو بیان کرنے کی توفیق عطا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان لانا نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں اس سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا. یہ میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ہمزاد پیدا کیا، ایک شیطان ہمزاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ پیدا کیا جو بالکل اس کا ہم شکل ہے. اس شیطان کو قرآن نے کریم کا نام دیا. قرآن مجید پہ اگر آپ غور کریں، قرآن مجید میں اس شیطان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم کے طور پہ بیان کیا. اس شیطان کا کام ہے کہ ہر وقت انسان کو گناہ کی طرف دعوت دینا اور کسی طرح اس کی کوشش ہے کہ کھینچ کے جہنم کے اندر انسان کو لے گئے. وہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، اس کا کام ہے ہر وقت انسان کے ذہن میں برائی کی دعوت دینا، گناہ کی دعوت دینا اور انسان کو کسی طرح کھینچ کے گناہ کی طرف لے کے جانا. اسے ہمزاد کہتے ہیں. اس شیطان کا نام ہمزاد ہے. قرآن نے اس کا نام کریم کے طور پہ بیان کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ ایسا دیا انسان کو کہ اگر انسان وہ راستہ اختیار کرے تو وہ انسان جو ہے وہ بالکل وہ شیطان اس کا ہمزاد بالکل بے بس ہو جائے گا اس راستے کے آگے. اس اگر جو ہے نا ہم چیز کو اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور محبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ نازل ہوں. اور اس چیز کا نام
ہم سب کو جو ہے نا اس کا نام پتہ ہے، اس کا نام ہے توبہ۔ اگر ہم توبہ کا راستہ اختیار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہمیں بے شمار انعامات اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو یہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اب آئے میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے 7008 نمبر حدیث ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار، اس نے 99 قتل کیے۔ جب اس نے 99 قتل کر لیے تو اسے یہ خیال آیا کہ شاید میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے جا کے پہلے کسی عالم کا پتہ کیا کہ یہاں کوئی عالم ہو جو اسے یہ بات بتائے کہ اس کی نجات کا کوئی راستہ ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ ہاں اس علاقے میں ایک عالم ہے جو کہ دین کا بڑا جاننے والا، دین کا بڑا علم ہے اس کے پاس۔ وہ آدمی اس انسان کے پاس، اس عالم کے پاس چلا گیا، اسے جا کے سارا واقعہ بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کا کوئی راستہ موجود ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ 99 قتل کے بعد تو توبہ کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، اب تو جو ہے نا تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ باقی نہیں۔ اس انسان کو اس بات پہ اتنا غصہ آیا کہ میری نجات کا، میری توبہ کا کوئی راستہ موجود نہیں، تو اس نے اس غصے میں اس عالم کو بھی قتل کر۔ اب اس نے 100 قتل پورے کر لیے۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر بھی اس کے دل میں نیکی موجود تھی۔ اس نے پھر سوچا شاید میری نجات کا کوئی راستہ ہو، اب بھی ہو سکتا ہے کہ میری نجات کا کوئی راستہ ہو۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی عالم ہے، لوگوں نے پھر بتایا ہاں ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس دین کا علم۔ وہ آدمی اس عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ کا کوئی راستہ موجود ہے؟ تو اس عالم نے کہا بالکل ہاں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک بستی ہے یہاں سے کافی دور ہے، وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، تم ایسا کرو اس بستی کے اندر چلے جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور آئندہ کبھی یہ کام نہ کرنا، اور باقی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں۔ اس آدمی نے اپنے دل میں یہی ارادہ کیا، اپنے دل میں توبہ کی اور پھر اس بستی کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لی گئی، فرشتوں نے آ کے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب وہ جس بستی سے چلا تھا اور جس بستی تک اس نے جانا تھا وہ تقریباً درمیان میں موجود تھا، اور اس کی روح جو ہے نا وہ قبض ہو گئی۔ اب جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے آ گئے اور آ کے اس بات پہ جھگڑا کرنے لگے کہ ہم نے اس انسان کو کہاں لے کے جائیں، جنت میں لے کے جائیں یا جہنم میں لے کے جائیں۔ جہنم والے کہنے لگے یہ گناہ گار تھا، اس نے 100 قتل کیے تھے، ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے نہیں، اس نے توبہ کر لی تھی، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں۔ بہرحال ایک فرشتہ انسان کے روپ میں آیا، اس نے آ کے ان کے درمیان سازشی کی اور انہیں جانا کہا کہ کوئی فاصلہ ناپ لو، جس بستی سے یہ چلا تھا گناہ گار بستی سے اور نیک بستی کی طرف، اگر جو ہے اس کا فاصلہ گناہ گار بستی سے کم ہوا تو اس کو جہنم والے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس کا فاصلہ نیک بستی سے کم ہوا تو اسے جنت والے فرشتے لے جائیں۔ جب فاصلہ جو ہے نا وہ ناپا گیا تو جس بستی میں نیک لوگ رہتے تھے اس سے اس کا فاصلہ کم نکلا، اور بعض جگہ پہ یہ جو ہے نا وہ بات موجود ہے کہ جب اس کا آخری وقت آیا اور اس کی روح نکلنے لگی تو اس نے اپنے جسم کو گھسیٹنا شروع کر دیا، اور گھسیٹتے گھسیٹتے اس نیک بستی کی طرف اس نے کرنا شروع کر دیا۔ تو جتنا فاصلہ اس نے گھسیٹ کے نیک بستی کی طرف کیا تھا وہی فاصلہ جو ہے نا اس کے کام آیا، اور جو ہے نا وہ جنت کی بستی کے، نیک بستی کے زیادہ قریب ہوا اور اسے جنت کے فرشتے لے گئے۔ یہ انسان کی توبہ کی ایک مثال میں نے آپ کو دی جو کہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ اب آتے ہیں وہ آیت جس کا میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کیا، سورہ یونس کی آیت نمبر 58، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ کہ کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی اور اس کا ایمان لانا اسے نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، جب وہ ایمان لائی ہم نے دنیا کی زندگی میں اس سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک اس کو فائدہ دیا۔ اب ایک بات یہاں بڑی قابل غور ہے
کہ جب نبی کسی قوم کی طرف آتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہے تو اگر وہ قوم نبی کی بات کو مان لے تو یہ اس کے لیے بڑے فائدے کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر قوم نبی کی باتوں کا انکار کر دے اور بحیثیت قوم اس کا جو ہے نا وہ کلی انکار کر دے تو یہ اس قوم کے لیے جو ہے انتہائی نقصان اور خطرے کی بات ہے۔ لیکن ایک فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ موجود ہے کہ اگر نبی کو قوم نے انکار کر دیا اور نبی نے اس قوم کے لیے بد دعا کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ ہے کہ اس قوم پہ پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ بے شمار مثالیں اس کی جو ہے نا ہم قرآن و حدیث سے نکال سکتے ہیں، قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، بے شمار آپ کو قومیں ملیں گی جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا اور وہ نیست و نابود ہو گئے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچا سوائے وہ لوگ جو کہ ایمان لے کے آئے۔ یہ ایک اٹل فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اگر نبی تنگ آ کے بد دعا کر دے کسی قوم کے لیے تو اس قوم سے پھر اللہ کا عذاب نہیں ٹلتا۔ لیکن ایک واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ صرف ایک قوم ایسی گزری ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا ہوا عذاب واپس کیا۔ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہو اور وہ واپس چلا گیا۔ جب اللہ کا عذاب آتا تو وہ واپس نہیں جاتا، پھر وہ ملیاں میٹ کر کے جاتا، پھر وہ برباد کر کے جاتا۔ لیکن ایک قوم ایسی گزری جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا لیکن آنے کے بعد واپس چلا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، آپ نے قوم کو دعوت دی، ان کو دین کی تعلیم کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے احکامات کی طرف بلایا۔ قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ آپ نے نبی کے اندر بڑا حوصلہ ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ جلدی سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ نے قوم کو سمجھاتے رہے کہ شاید یہ لوگ مان لیں۔ اب نبی کے اندر کتنا حوصلہ ہوتا ہے یا کتنی محبت ہوتی ہے قوم کے ساتھ یا امت کے ساتھ، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جس کو اس نے دنیا کے اندر مانگی ہے، اور جو اس نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ جو کسی نبی نے مانگا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا اسے ایک دعا کا کہ یہ دعا تمہاری رد نہیں کروں گا۔ جس نبی نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو نہیں مانگا، میں نے اپنی دعا کو نہیں مانگا، میں آخرت میں جا کے، قیامت میں جا کے اپنی دعا کو مانگوں گا۔ اور کس کے لیے مانگوں گا؟ اپنی امت کے لیے مانگوں گا کہ اللہ میری امت کو معاف کر۔ اتنا پیار کرتے ہیں ہمارے نبی ہمارے سے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے بھی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، بہت سمجھایا کہ کسی طرح یہ لوگ میری بات مان لیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ قوم نے بات کو نہیں مانا۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ قوم سے مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ اللہ کے احکامات نہیں مانے۔ پھر آپ نے تنگ آ کے دعا کی، بد دعا کر دی کہ اللہ میرے اور ان کے درمیان تو فیصلہ کر دے۔ آپ نے بد دعا کر دی اور قوم کو بھی یہ بتا دیا کہ 3 دن بعد تمہارے پہ عذاب آ جائے گا۔ اللہ پہلے بد دعا کی اور پھر یہ کہہ دیا کہ 3 دن بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام بڑے غصے میں تھے۔ غصہ کس بات کا تھا؟ اس بات کا کہ میں انہیں اللہ کے احکامات کی طرف بلاتا ہوں اور یہ میرا انکار کرتے ہیں۔ نبی کا انکار اصل میں نبی کا انکار نہیں ہوتا، نبی کا انکار اصل میں اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ نبی خود سے نہیں آتا، نبی کو بھیجا جاتا ہے، اور بھیجتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو کوئی نبی کا انکار کرے گا وہ کس کا انکار کرے گا؟ اللہ کا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ تھا اپنی قوم کے اوپر کہ میں نے ان کو اپنی بات نہیں کی، میں تو ان کو اللہ کی بات کرتا ہوں اور یہ آگے سے میرا انکار کرتے ہیں۔ میں نے اپنے فائدے کی ان سے کوئی بات نہیں کی،
میں نے ان سے مال نہیں مانگا، میں نے ان سے عزت یا بادشاہت نہیں مانگی، میں تو انہیں اللہ کی بات بتاتا ہوں اور یہ میرا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کو بے حد غصہ تھا، لیکن صرف ایک کام آپ نے اپنی مرضی سے کیا۔ طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب نبی کسی قوم کے لیے بد دعا کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ طے ہو جاتی ہے کہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا ہی آیا، یہ بات طے شدہ ہوتی ہے کہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا ہی آیا جس کے لیے نبی نے بد دعا کر دی۔ لیکن دوسری بات بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ نبی کو انتظار کرنا پڑتا ہے اللہ کے حکم کا اس بستی سے نکلنے کے لیے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے اس کے بعد اس نبی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس بستی سے چلا جائے، اور اس کے بعد پھر قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام چونکہ غصے کے اندر بھرے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ میں اسے سمجھا کے انہیں اللہ کی طرف بلا کے تھک گیا، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ آپ کو اس قدر غصہ تھا کہ جب آپ نے ان کے لیے بد دعا کی اور انہیں یہ کہہ دیا کہ 3 دن بعد تمہارے پہ اللہ کا عذاب آئے گا، آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، آپ اس بستی سے نکل گئے۔ اتنا غصہ تھا آپ کو کہ آپ نے اللہ کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا، آپ اس بستی سے نکل گئے۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ نے کسی اور طرف جانے کا ارادہ کیا اور درمیان میں سمندر کا سفر تھا۔ آپ کشتی کے اندر بیٹھ گئے، آپ نے سمندر کا سفر شروع کیا۔ جب کشتی سمندر میں پہنچی درمیان میں تو سمندر کے اندر طوفان آ گیا۔ اب کشتی طوفان کے اندر پھنس گئی تو کشتی کا جو ملا تھا وہ کہنے لگا کہ ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ جب کوئی کشتی اس طرح طوفان کے اندر پھنستی ہے تو اس میں ضرور ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس شخص کو شناخت کر کے کہ مالک سے کون بھاگا ہے سمندر کے اندر دھکا دے دیں تو باقی لوگوں کی جان بچ جائے گی، یہ طوفان بھی رک جائے گا اور ہم دوسرے کنارے پہ چلے جائیں گے۔ تو سب جو ہے نا پھر حیران ہو کے یہ سوچنے لگے کہ ہمارے درمیان مالک سے بھاگا ہوا کون ہے۔ اب ایسے تو کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا، سب نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم قرآن دازی کرتے ہیں، سب کے نام لکھ کے ایک قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا نام نکلا فیصلہ ہو جائے گا کہ وہی اپنے مالک سے بھاگا۔ قرآن ڈالا گیا، قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب لوگ حیران ہو گئے، کچھ لوگ آپ کو جانتے بھی تھے، کہنے لگے یہ بندہ ایسا نہیں ہو سکتا، شاید ہمارے قرآن اندازی میں کوئی غلطی ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہم ایک مرتبہ اور قرآن ڈالتے ہیں، سب کے نام دوبارہ جمع کر کے پھر قرآن نکالا تو نام کس کا نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ پھر حیران ہو گئے، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے کہ یہ کیا، یہ بندہ تو ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ ہم جو ہے نا وہ شاید کوئی غلط فہمی ہمیں ہوئی، ہم دوبارہ قرآن ڈالتے ہیں۔ تیسری مرتبہ سب کے نام لکھے، قرآن ڈالا، قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے سمندر میں آپ کو پھینکنا پڑا، ان لوگوں نے آپ کو سمندر کے اندر پھینک دیا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مچھلی آئی، اس نے آپ کو اپنے پیٹ میں نگلا اور سمندر کے اندر گھومتی ہوئی پتھروں کے پاس جا کے بیٹھ گئی، اور اسی گھومنے کے دوران حضرت یونس علیہ السلام نے پتھروں کو اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے سنا۔ جب وہ مچھلی آپ کو سمندر میں لے کے گئی تو آپ نے پتھروں کو اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے سنا، آپ کو آواز آئی، پتھر بھی اللہ کی تسبیح کر رہے تھے۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے آپ نے سمجھا شاید میری جان نکل گئی، لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو حرکت دی تو آپ کا ہاتھ حرکت کر رہا تھا، تب آپ کو پتہ چلا نہیں ابھی میری جان نہیں نکلی، ابھی میں زندہ ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ 3 اندھیروں کے اندر ہم نے اس کو رکھا، اندھیروں کے اندر رکھا، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر رکھا۔ اب میرے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ موت کا انتظار تھا۔ ابھی تک آپ کی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی حضرت یونس علیہ السلام، تو میرے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو کیا کرتا؟ موت کا انتظار کرتا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نبی تھے نا، آپ نے کیا کیا؟ کون سی دعا پڑھی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو اللہ
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور ظالموں میں سے میں ہوں۔ آپ نے وہ دعا پڑھی، 3 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اور آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مچھلی کے پیٹ سے آپ نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام وہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک زندہ بھی رہتے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی رہتے۔ آپ نے وہ دعا پڑھی، 3 دن کے بعد مچھلی نے آپ کو باہر نکالا، آپ کنارے پہ آ کے مچھلی نے کنارے پہ پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا آپ کے لیے، آپ کی جلد جو ہے وہ گل چکی تھی، آپ کا جسم جو ہے اس میں حرکت باقی نہیں تھی، آپ کا جو ہے نا وجود وہ انتہائی لاغر ہو کر بے بس ہو کر زمین پہ گرا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے وہاں کھانے کا انتظام بھی کیا، وہاں پینے کا انتظام بھی کیا، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے یہ انتظام کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، آپ واپس اپنی بستی میں گئے۔ پھر بستی والوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا میرے بعد؟ تو بستی والوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں یہ کہہ کے گئے تھے کہ 3 دن بعد تمہارے پہ اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم ڈر گئے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہمیں پتہ تھا، تو ہم ڈر گئے۔ اور جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، جب بادلوں کو آتے دیکھا تو ہمیں پتہ چل گیا یہ اللہ کا عذاب ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ پھر سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے، بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، جانور، سب ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے۔ انہوں نے جانوروں کے بچوں کو الگ کر دیا اور ان کی ماؤں کو الگ کر دیا۔ اب جانوروں کے بچے روتے تھے، ان کو دیکھ کے ان کی مائیں بھی روتی تھی، اور یہ سب بھی رونا شروع ہو گئے۔ پوری کی پوری قوم رونا شروع ہو گئی، اور رو رو کے کیا کہتے تھے؟ اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ آج تک اللہ کا آیا ہوا عذاب کبھی کسی قوم سے واپس نہیں گیا الا قوم یونس۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا آیا ہوا عذاب بھی واپس چلا۔ اللہ کا آیا ہوا عذاب جو واپس نہیں جاتا، جو برباد کرتا ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کرتا ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی، وہ بھی کیا ہوا؟ واپس چلا گیا۔ تو آج ایک چھوٹا سا سوال ہے یا ایک سوچنے کی بات ہے، کیا ہم پہ اللہ کا عذاب آیا ہے آج؟ ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ بے موسمی بارشیں، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ مہنگائی، کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو کیا قرآن نے اس کا کوئی حل دیا ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو قرآن نے کوئی حل دیا ہے؟ اگر کوئی حل دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی قرآن کرتا ہے۔ تو اگر ہمیں حل چاہیے تو جائیں 100 کوششیں کر لیں، 1000 کوششیں کر لیں ان مسئلوں سے نکلنے کی، جب تک قرآن کی طرف نہیں لوٹیں گے یہ مسئلہ حل نہیں۔ اللہ نے ہمیں حل دیا ہے، ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں تو یہ الگ بات ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے تو یہ الگ بات ہے، ہم قرآن پہ غور نہیں کرتے تو یہ الگ بات ہے، لیکن کیا قرآن نے ہمیں ان مسئلوں کا حل دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو حل وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ ہم اپنی طرف سے 1000 یا لاکھ کوششیں کر کے ان مسئلوں سے نکلنے کی کوشش کریں، حل جو ہے وہ وہی نکلے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ تو ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں کہ اے اللہ ہم سے یہ گناہ ہوئے ہیں، ہم ان سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تیری توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر تو ہم قرآن کی طرف لوٹیں گے تو قرآن ہمیں ہر چیز کی رہنمائی دے گا، ہمیں ہر مسئلے کا حل بتائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن کی طرف لوٹنے کا۔ ہمارے پاس وقت ہے فیس بک استعمال کرنے کا، واٹس ایپ استعمال کرنے کا، ٹویٹر استعمال کرنے کا، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ 2 گھنٹے کروا لیں، 4 گھنٹے کروا لیں، جتنی مرضی دیر کروا لیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایک ہی کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔
تو پھر جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. ہم اسی کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ نے ہمیں حل دے دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حل بتا دیا, اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اسے اختیار کریں یا نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.